بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز سامعین آج ہم آپ کو کائنات کی وسعت کے بارے میں بتائیں گے، تو جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جدید سائنس نے تفکر کی مزید راہیں کھولی اور جس زمین اور چاند اور سورج کو ہم کل کائنات سمجھتے تھے، وہ سارا نظام شمسی کل کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر نکلا۔ انسان نے جب تحقیق کی اور زمین سے آسمان تک کی وسعتوں کا مشاہدہ کیا تو خدا کی عظمت کے بے شمار نشانات نظر آئے۔ ہماری زمین کا قطر 12,754 کلومیٹر ہے، جبکہ جوپیٹر کا قطر 1,42,754 کلومیٹر ہے، اور نظام شمسی کے مرکز یعنی سورج کا قطر 14 لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی زمین سے 109 گنا بڑا ہے۔ قطر کی یہ وسعت کم نظر آنے لگتی ہے جب ہم اپنی کہکشاؤں کا قطر معلوم کرتے ہیں، جو کہ 1 لاکھ کو جب 95 کھرب سے ضرب دی جائے، اس کے حاصل ضرب کے برابر کلومیٹر کا قطر ہماری کہکشاں کا ہے، جس کا عرض 20,095 ایکس کھرب کلومیٹر ہے۔ اسی کہکشاں میں ہمارا نظام شمسی بھی ہے اور اس میں 100 ارب سے زیادہ ستارے پائے جاتے ہیں۔ ہمارا پورا نظام شمسی اس کہکشاں کے ایک کونے میں چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا ہے، اور سائنسی تحقیق سے ایسی مزید 100 ارب کہکشاؤں کا سراغ لگایا جا چکا ہے۔ یہ تو جسامت کے لحاظ سے کائنات کی وسعت کا اندازہ تھا۔ اب فاصلوں کے حوالے سے اندازہ کرتے ہیں کہ زمین سورج سے صرف 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، جبکہ نیپچون کا سورج سے فاصلہ 4,49,50,00,000 کلومیٹر ہے۔ پلوٹو کا سورج سے فاصلہ 5,91 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلے اس وقت بہت معمولی رہ جاتے ہیں جب ملکی وے کا فاصلہ 92,000 ایکس 1 ارب کلومیٹر کا اندازہ لگایا گیا۔ مزید کہکشاؤں کے فاصلے جو کہ اب متعین ہو رہے ہیں، وہ ہندسوں یا لفظوں میں پورے نہیں لکھے جا سکتے۔ معزز ناظرین، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور وقت کے حوالے سے کائنات کی وسعت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جدید زمانے کی ریڈیائی ہیئت دانوں نے ایک کہکشائی نظام کا مشاہدہ کیا۔ اس کے مطابق اندازہ ہے کہ اس کی وہ شعاعیں جو اس سے 4 ارب نوری سال سے پہلے روانہ ہوئی، وہ آج ہم تک پہنچی ہیں۔ ستاروں کا فاصلہ ماپنے کے لیے ہمارے اعداد و شمار ناکافی ہیں، اس لیے نوری سال کی اصطلاح وضع کی گئی۔ نور یعنی روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ سفر کرتی ہے، اور اس طرح ایک سال میں اس کا سفر تقریباً 95 کھرب کلومیٹر ہوا۔ یہ فاصلہ ایک نوری سال کا ہے۔ اب 4 ارب کو 95 کھرب سے ضرب دیجئے تو کہکشاؤں کا ایک سرے سے دوسرے سروں تک کا فاصلہ یہ وقت معلوم ہو۔ ایک روشنی جو ایک کہکشاں سے چلی ہے، وہ ہمارے کرے تک کتنے وقت میں پہنچتی ہے۔ تازہ ترین مشاہدے میں ایسی کہکشاں بھی دیکھی گئیں جن کی روشنی ہم تک 10 ارب نوری سال میں پہنچی، یعنی اس نے 10 ارب ایکس 95 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ ہماری کہکشاں سے قریب ترین کہکشاں 20 لاکھ نوری سال کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ تمام کہکشائیں بڑی دوربین سے نظر آتی ہیں۔ ہم اپنی آنکھ سے صرف 4 کہکشائیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری کہکشاں انیس دیگر کہکشاؤں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بناتی ہے۔ اس گروپ کا قطر 25 لاکھ نوری سال ہے۔ یہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں اور کائنات میں زبردست توسیع ہو رہی۔ ماہرین فلکیات کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام کہکشائیں ہم سے نیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ سورج صرف آگ کا کرہ ہی نہیں بلکہ قدرت نے اس کو برقی قوت کا منبع بنایا۔ اس سے جو توانائی خارج ہوتی ہے وہ فی سیکنڈ 40 لاکھ ٹن ہوتی ہے، اور وہ اس حساب سے 24 گھنٹوں میں 3 کھرب 45 ارب 60 کروڑ ٹن قوت خارج کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین کہ سورج کیا ہے، ایک عظیم ترین آگ کا الاؤ، اور ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ پیدائش سے لے کر اب تک کتنے ٹن قوت خارج کر چکا ہے۔ اس میں نہ کمی ہوئی ہے اور نہ کمی ہوگی۔ سورج کے خالق نے اس میں ایسا نظام کیا ہے کہ طاقت خود بخود بنتی رہتی ہے۔ سورج کی سطح کی حدت 5500 سینٹی گریڈ ہے، اور مرکزی حصے کا درجہ حرارت کا اندازہ 5 کروڑ سینٹی گریڈ کیا گیا۔ آفاق و کائنات کا یہ مختصر سا خاکہ رب العالمین کی کائنات میں ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ورنہ ابھی تک سائنسدان یہ تاکید سے نہ کہتے کہ جو کائنات ہم نے دریافت کی، اس سے کہیں زیادہ کائنات کا وہ حصہ جو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ کائنات کے اس مختصر خاکے کے بیان سے مقصود ہے کہ انسان کائنات کی ان تمام وسعتوں پر غور کرے اور اس غور و فکر کے نتیجے میں خالق کائنات کی عظمت و قدرت کا جو احساس و ادراک حاصل ہو،
اور جو کیفیت قلب میں پیدا ہو، اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ کی حکمت و قدرت کے ظہور کے بعد ایمان حقیقی کی بنیاد بنے، اور آج کا جدید انسان تمام وسعتوں کے مطالعے کے بعد دل کی گہرائیوں سے یہ آواز سنے کہ ہاں، ایک کائنات کے خالق و مالک، آپ نے یہ وسیع و عریض کائنات بیکار اور عبث پیدا نہیں کی، ایک عظیم منصوبے کے تحت ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اور اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ رب العالمین نے اس زمین پر اپنے تقریباً 1,24,000 نمائندے یعنی رسول بھیجے، اور آخر میں اپنے سب سے بڑے نمائندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ وہ قرآن کی آیات بینات سے تمام انسانیت کو سمجھائیں کہ کائنات اور اس میں انسان صرف طبی قوانین کے تحت ارتقائی عمل کا نتیجہ نہیں، بلکہ وہ رب کائنات کی تخلیق کا نتیجہ ہے، تاکہ انسان رب تعالیٰ کی تشریعی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اس کی رضا کا طالب، اور یوں وہ یہاں بھی اور مرنے کے بعد والی حقیقی زندگی یعنی آخرت میں کامیاب ہو۔